سپہ سالار صاحب جس تخت پہ ہیں ان کو ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ یہ بڑی سنگین بات ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات پہلی بار اس طرح برملا انداز میں کہی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو 9 مئی کو گرفتار کیے گئے ہیں، جو سیاسی کارکن بھی ہیں، جو سویلین بھی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے ان فوجی افسران کے ساتھ ہے یا ان اہلکاروں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ مل کے مبینہ طور پہ اور بقول شہباز شریف صاحب کے سپہ سالار کا اور افواج پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں پاکستان سے زیادہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کا تختہ الٹے جانے کے معاملات پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ نگرانوں کے حوالے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے اور شاید خود شہباز شریف کو بھی نہیں پتہ کہ نگران حکومت جب آئے گی تو کیا ہوگا اور خاص طور پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ پہلی بار وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے میرے خیال میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ بنیادی طور پہ افواج پاکستان، فوج کے سپہ سالار اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک سازش تھی۔ انہوں نے خاص طور پہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کو بھی کہا ہے کہ یہ ان کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف صاحب سپہ سالار کے کون سے تخت کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ کئی نگرانوں کے حوالے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے اور شاید خود شہباز شریف کو بھی نہیں پتہ کہ نگران حکومت جب آئے گی تو کیا ہوگا اور خاص طور پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہت سارے دوست جو 9 مئی کے کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہے، جس دن پکڑے جاتے ہیں اچانک وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کی اب میں نے مذمت کی ہے اور اب میں جناب جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو بڑے برے ہیں، یہ ہمیں ورگلاتے تھے اور یہ کہتے تھے۔ بھائی پہلے آپ کہاں تھے؟ جی پھر متی یہ سنا آپ نے پرائم منسٹر نے کیا؟ جی ہاں، یہ بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہوئی ہے۔ یہ پہلی بار وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے میرے خیال میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ بنیادی طور پہ افواج پاکستان، فوج کے سپہ سالار اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک سازش تھی۔ انہوں نے خاص طور پہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کو بھی کہا ہے کہ یہ ان کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف صاحب سپہ سالار کے کون سے تخت کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ عام طور پہ تخت تو حکومت کا ہوتا ہے اور تختہ حکومت کا الٹا جاتا ہے، مگر انہوں نے یہ بات زور دے کے کی کہ یہ سپہ سالار کا تختہ الٹنے کی، یعنی جو سپہ سالار صاحب جس تخت پہ ہیں ان کو ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ یہ بڑی سنگین بات ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات پہلی بار اس طرح برملا انداز میں کہی جا رہی ہے۔ اس میں الفاظ کا چناؤ اپنی جگہ، مگر وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جو 9 مئی کے ملزمات کا جو معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نئی ڈرامائی صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم وزیر اعظم کے اس بیان پہ یقین کر لیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو 9 مئی کو گرفتار کیے گئے ہیں، جو سیاسی کارکن بھی ہیں، جو سویلین بھی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے ان فوجی افسران کے ساتھ ہے یا ان اہلکاروں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ مل کے مبینہ طور پہ اور بقول شہباز شریف صاحب کے سپہ سالار کا اور افواج پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ جس قسم کے بھی الزامات ہیں ان سویلینز کے اوپر، ان کی میکسیمم سزا 2 سال ہے اور 2 سال ہے، تو میرے خیال میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کیا واقعی جو مقدمات بنائے جائیں گے وہ سمپل احتجاج کے ہوں گے، توڑ پھوڑ کے ہوں گے، یا جن میں صرف 2 سال سزا ہوگی، یا معاملہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی کہ اگر تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمات چل رہے ہیں، جن لوگوں کے خلاف ان پہ کوئی اگر یہ الزام لگا دے کہ انہوں نے سپہ سالار کا اور فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو سخت سزائیں ہو جائیں گی اس کی، اور جو فوجی عدالتیں وہاں پہ محض توڑ پھوڑ اور کچھ دوسرے حساس علاقوں میں، ممنوعہ علاقوں میں زبردستی داخل ہونے کے الزامات پہ ان کی سزا صرف 2 سال ہوگی۔ تو یہ بڑی ہی ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب بات ہوگی۔ مگر جاتے جاتے وزیر اعظم شہباز شریف کا اس قسم کی بات کرنا، میرے خیال میں ان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے تھی کہ یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک وزیر اعظم کو زیادہ فکر اپنے پاکستان اور اپنے ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے
تو اس کی بات کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں پاکستان سے زیادہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کا تختہ الٹے جانے کے معاملات پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں. آج سے 6-7 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں 2014 میں، تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا، تو وہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ تھا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ آف پاکستان تھی. تو ان معاملات پہ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پارٹی نے آج تک کوئی سنجیدگی سے تحقیقات نہیں کی، کوئی اتنا پریشان کن بیان نہیں دیا. نہ ہی مجھے شہباز شریف پریشان نظر آئے ان واقعات کے اوپر جتنا اب کی بار میں نظر آ رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ جس طریقے کی وہ قانون سازی ہو رہی ہے اور جس طریقے کے وہ بیانات دے رہے ہیں اپنی حکومت جانے سے پہلے، یہ معاملہ جو ہے وہ نگران حکومت سے زیادہ کئی نگرانوں کے حوالے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور شاید خود شہباز شریف کو بھی نہیں پتا کہ نگران حکومت جب آئے گی تو کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. جی اچھا دیکھیں، دو اس میں چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں تو دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس میں کوئی نہ کوئی تو ملوث ہے. ہم نے دیکھا کہ بلڈنگز کو آگ بھی لگائی گئی، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ قطعاً اس میں جو ہے بالکل ہی وہ ایسے بات کریں. کوآرڈینیٹڈ طریقے سے. ہاں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا اس میں ایشو کیا ہے؟ دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کے بدقسمت واقعے کے اوپر آپ جب سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. وہ پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، سب کچھ ثابت ہو گیا، اتنی زوم کالز ہیں، اتنی یہ ہے. وہ ابھی تک آپ نے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ ابھی تک آپ نے شروع کیوں نہیں کیا؟ اتنا عرصہ تو ہو گیا. اور اسی طرح بہت سارے دوست جو 9 مئی کے کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہے، جس دن پکڑے جاتے ہیں اچانک وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کی اب میں نے مذمت کی ہے اور اب میں جناب جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو بڑے برے ہیں، یہ ہمیں ورغلاتے تھے اور یہ کہتے تھے. بھائی پہلے آپ کہاں تھے؟ تو یہ ایشو ہے. 9 مئی کے باقی کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو اس میں ملوث ہے آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ سیاسی بیانیاں بنائیں گے تو نہ پھر تحقیقات صحیح طریقے سے ہو سکیں گی، اور پھر کہیں پہ اگر کوئی چیز سامنے آئے گی بھی تو اس میں لوگ کہیں گے کہ سیاسی عنصر ہے، آپ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ کیس کو کیا مضبوط کرے گا؟ متی کون سے کیس کو مضبوط کرے گا اس طرح کی سٹیٹمنٹ؟ اس کی کیا کورٹ میں کوئی وقت ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے جاتے جاتے یہ بات کرنا کہ یہ سازش سپہ سالار اور افواج پاکستان کے خلاف تھی، تو یہ بیسیکلی جو مدعی ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، جو اصل مدعی ہیں اس سارے واقعے کے، ان کو تھپکی دے رہے ہیں. ان کو یہ شک ہے شاید کہ جب ہم چلے جائیں گے تو یہ معاملہ بعد میں رفع دفع نہ ہو جائے، تو ان کو پبلکلی لوگوں کو سامنے ایک ایسی اچھا یہ بھی معلومات، ڈر ہے کہ رفع دفع؟ دیکھیں نا، پبلکلی لوگوں کے سامنے ایسی معلومات رکھی جا رہی ہیں کہ جن کے منظر عام پہ آنے کے بعد مدعی کے لیے بھی پیچھا ہٹنا مشکل ہو جائے. تو کیونکہ اور پھر مدعی کے اوپر اندر سے بھی پریشر ہو کہ وزیر اعظم تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی سازش تھی، آپ کے خلاف تھی، فوج کے خلاف تھی، پاکستان کے خلاف تھی، تو پھر آپ جو ہیں اب کس طریقے سے اس چیز کو، مطلب یہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں شہباز شریف اور بڑے ایک سیاسی انداز سے اس معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. مگر میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اس معاملے کی ابھی تک تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی، بے شک ہو جائے. اور اگر آرمی کے جو زیر تحویل افراد ہیں ان کے معاملات اگر آگے نہیں بھی بڑھ رہے سپریم کورٹ کی وجہ سے، تو کم از کم ابھی تک جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں یا جو دوسرے سیویلین عدالتیں ہیں، وہاں پہ تو یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے تھے. ان کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا.